مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، آج 11ویں شریف ہے اور جمعۃ المبارکہ بھی ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی اعتبار سے ان کا مقام کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے تعلیم یافتہ بندوں کو کتنا عظیم مقام عطا فرماتا ہے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا تھا، وہ علم کس قدر عطا فرمایا تھا، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. جو انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور معاشرے میں اس کی بہت عزت بھی ہوتی ہے اور لوگ اسے احترام کی نظر سے دیکھا بھی کرتے ہیں. اور اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے تعلیم پر بہت زور دیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت مبارکہ ہے اور جو سب سے پہلی آیت بھی ہے اقرا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے. اس سے بھی تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اور پھر پروردگار عالم کلام مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے علم کو، اہل ایمان کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے اور ان کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے جو اہل علم ہے، یعنی تعلیم یافتہ حضرات کے مرتبے کو اللہ کافی بلند فرماتا ہے. اور پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بارہا یہ دعا مانگا کرتے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آمد کا مقصد بھی بیان کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں بعثت معلما، میں اس کائنات میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، استاذ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دلانے کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم اور تربیت ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے. اگر بندہ تعلیم یافتہ ہو اور تربیت یافتہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے. اور کلام مجید میں علم اور جہل ان دونوں کو کافی الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے. دونوں کے درمیان تفریق بھی بیان کی گئی ہے کہ اہل علم اور جہلہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کلام مقدس کی جو یہ آیت کریمہ ہے یہ اہل علم کی فضیلت بیان کرتی ہے اور جہلہ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاہل کبھی عالم کے برابر نہیں ہو سکتا.
اور حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور ایک مقام پر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے تم کو ملک چین جانا پڑے۔ اور ایک مقام پر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تعلیم حاصل کرو۔ تو یہ اہل علم کی فضیلت ہے، اور علم حاصل کرنے کے حوالے سے اتنی تاکید اسلام نے ہمیں عطا کی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ آج میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا فیض علم لوگوں کو عطا فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ محدثین کرام، مفسرین کرام اور علماء کرام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامات ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بے شمار کرامات ہیں یہ آپ کے مرتبہ علمی کا ایک گرد ہے، گرد، یعنی سب سے عظیم اگر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علوم و فنون سے آپ کو جو نوازا تھا۔ یہ جو حضور غوث پاک نے فرمایا قدمی حاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردنوں پر ہے، یہ جو رتبہ حضور غوث پاک کو ملا یہ بھی علم ہی کی وجہ سے، یہ مقام حضور غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو جو زندہ کیا ہے کرامتوں کے ذریعے سے نہیں، اپنے علم کے ذریعے سے حضور غوث پاک نے دین کو زندہ کیا ہے۔ 40 سال تک بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کے حضور غوث پاک نے لوگوں کے درمیان علم کو تقسیم کیا ہے اور علم کی خیرات کو تقسیم کیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہفتے میں 3 دن خطاب فرمایا کرتے، ایک تو جمعہ کا دن تھا اور ایک اتوار کا دن اور ایک منگل کا دن۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے تو 70,000 سے لے کر کے 1,00,000 لوگ آپ کی خطاب میں شریک ہوا کرتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ آپ کی کرامتیں بیان کی جائے بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے، ان کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے سب سے بڑے امام کے طور پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نظر آتی ہے۔ علم تفسیر کے اعتبار سے ان کی ذات کو دیکھ لو، علم حدیث کے اعتبار سے ان کی ذات کو پڑھو، علم فقہ کے اعتبار سے ان کی ذات کو پڑھو، یا علم نحو کے اعتبار سے، علم صرف کے اعتبار سے، علم لغت کے اعتبار سے، علم کے اکثر اقسام جب ہم پڑھتے ہیں اور حضور غوث پاک کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سارے علوم و فنون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرمایا کرتے مجلس میں بیٹھ کر کے تو صرف اور صرف 40 کے قریب ایسے علماء اور ایسے محدثین بیٹھا کرتے قلم اور کاپی لے کر کے جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات کو لکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علوم و فنون سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اس امت پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے بے شمار علماء کرام، بے شمار مفسرین عظام اور بے شمار محدثین عظام اور بے شمار فقہاء کرام اس امت کو حضور غوث پاک نے عطا فرمایا ہے۔ ہر سال جس مدرسے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم دیا کرتے تھے تقریباً حضور غوث پاک نے 30 سال تدریس کے فرائض انجام دیے۔ 30 سال تک آپ نے لوگوں کے درمیان علم کے خیرات کو تقسیم کیا ہے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا
کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مدرسے میں پڑھاتے تھے وہاں سے ہر سال تقریباً 3000 علماء کرام فارغ ہوا کرتے تھے. 3000 علماء کرام. تو بہت بڑا احسان ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محدثین کرام کیا فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں. علامہ ابن حجر عسقلانی انہوں نے لکھا ہے کہ ابن قدامہ المقدسی شافعی یہ اور حنبلی شافعی نے حنبلی یہ مسلک حنبلی کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے کتاب المغنی جو تقریباً 15 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور یہ اتنے بڑے امام تھے, اتنے بڑے جید عالم دین تھے, اتنے بڑے فقیہ تھے کہ بیک وقت مسلک حنفی کے مسائل کو بھی حل کرتے تھے, مسلک شافعی کے مسائل کو بھی حل کرتے تھے, اور مسلک حنفی کے ساتھ ساتھ مسلک شافعی کے ساتھ ساتھ مسلک حنبلی کے مسائل کو بھی حل کیا کرتے تھے. اتنے بڑے امام تھے. علامہ ابن قدامہ المقدسی, اللہ اکبر, یہ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ تقریباً 100 فقہائے کرام بیٹھے ایک جگہ پر اور کہنے لگے کہ ابن قدامہ نے اتنی تعلیم حاصل کی آخر کہاں سے کہ کوئی بھی مسئلہ پوچھو فوراً جواب دے دیتے ہیں, کوئی بھی بات ان کے سامنے رکھی جائے فوراً جواب مل جاتا ہے. تو چلو ہم بھی ابن قدامہ کے پاس جاتے ہیں کہ آخر انہوں نے اتنی تعلیم کہاں سے حاصل کی. ہم بھی تو مدارس میں پڑھے ہیں, ہم نے بھی تعلیم حاصل کی, لیکن ہم فوراً جواب نہیں دے پاتے. لیکن ابن قدامہ ہے کہ کوئی بھی سوال لے کر کے جاؤ فوراً جواب عطا کر دیتے ہیں. یہ 100 فقہائے کرام ابن قدامہ کے پاس جاتے ہیں اور الگ الگ سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر, ابھی یہ سوال کرتے ہی تھے کہ ابن قدامہ فوراً ان کا جواب دے دیتے ہیں. تو سب پریشان ہو گئے کہ آخر اتنا علم آپ کو ملا کہاں سے, کس درسگاہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی, کہاں آپ نے پڑھا. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے صرف 49 دن میں نے پائے, 49 days, صرف 49 دن میں نے پائے. چونکہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سال وفات ہوئی غالباً 571 عیسوی میں, یہ اسی سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے تھے اور ایک کتاب انہوں نے پڑھی جس کتاب کا نام ہے مختصر الخرق. میں نے صرف حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اسی کتاب کو پڑھا ہے, لیکن اللہ اکبر, یہ 49 دن 49 days یہ مجھے ایسے مل گئے جو میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گزاری ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مجھے علم کا خزانہ عطا فرما دیا تھا. یہ اسی علم کی برکت ہے کہ کوئی سوال لے کر کے میرے بارگاہ میں آ جاتا, میں فوراً ان کو جواب دے دیا کر دیتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں ایک بہت بڑے محدث ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے محدث. ان کے حوالے سے یہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی محدث تھے, وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ابن جوزی اور ایک محدث دونوں قریب بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے خطاب فرما رہے تھے. تقریباً 70,000 سے لے کر کے 1,00,000 تک لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں زیادہ تر اہل علم بیٹھا کرتے تھے, اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے, محدثین کرام کی جماعت ہوا کرتی تھی, مفسرین کرام بیٹھا کرتے تھے, اور فقہائے کرام اس مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ابن جوزی علیہ الرحمت والرضوان بھی اس مجلس میں تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور محدث بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی, ایک آیت کریمہ پیش کرنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تفسیر بیان کی, قریب میں جو محدث بیٹھے ہوئے تھے وہ ابن جوزی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس تفسیر کو پڑھا ہے؟ ابن جوزی کہتے کہ ہاں میں نے یہ تفسیر پڑھی ہے. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں. وہ محدث جو ابن جوزی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ دوسری تفسیر بھی پڑھی ہے؟ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دوسری تفسیر بھی پڑھی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 11 تفاسیر بیان کرتے ہیں.
قریب ابن جوزی کے جو محدث بیٹھے ہوئے تھے وہ بارہا پوچھتے رہتے یہ تفسیر پڑھی، یہ تفسیر پڑھی، یہ تفسیر پڑھی، 11 تفسیروں تک یہی جواب ملتا رہا ابن جوزی کی طرف سے، ہاں میں نے یہ ساری تفسیریں پڑھی ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں، 12ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، 13ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، ایک ہی آیت کریمہ ہے، اس ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ اب ابن جوزی کے قریب جو محدث بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کیا یہ تفسیر پڑھی؟ جب 12ویں تفسیر بیان کی گئی تو کہا میں نے نہیں پڑھا، 13ویں تفسیر کے بارے میں نہیں پڑھا، اسی طرح 40 تفسیر تک ابن جوزی کا یہی جواب آتا رہا کہ میں نے نہیں پڑھا۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 تفاسیر بیان کرتے ہیں اس ایک آیت کی، اب حضور غوث پاک فرماتے ہیں الآن نرجع من القال الى الحال، اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اتنا فرمانا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حال کی پہلی تفسیر بیان کرتے ہیں مجمع میں جتنے لوگ تھے سب کے سب اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے کو پھاڑ لیتے ہیں، اور وقت کا ایک عظیم محدث ابن جوزی جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے جلوے کو دیکھتے ہیں اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کے حضور غوث پاک کے قدموں میں گر کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم خاصیت جو پروردگار عالم نے انہیں عطا فرمایا تھی کہ بے شمار علوم و فنون انہیں عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بہت بڑا مفسر ہو یا بہت بڑا محدث ہو وہ علم نحو ضرور حاصل کرتا ہے۔ یہ علم نحو جو ہے عربی میں یہ گرامر کا کام کرتا ہے، یہ علم اس کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ترجمے ہونے چاہیے، کس طرح حدیثوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کچھ حدیثیں ایسی ہے جس میں عبارت نہیں لکھی ہوتی ہے تو اس کو وہ انسان پڑھ لیتا ہے جو علم نحو اور علم صرف سے واقف ہوتا ہے، یہ گرامر کی کتاب ہے۔ تو علم نحو کے ایک بہت بڑے امام تھے ابو محمد بن خشاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے امام تھے۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے اور علم نحو کا سمجھ لیجیے ایک سمندر ان کے اندر موجود تھا۔ لیکن اللہ اکبر، ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے بہت سنا ہے کہ بغداد میں جو ہے ایک بہت بڑے ولی کامل ہیں، ان کی مجلس میں بے شمار لوگ بیٹھتے ہیں، کافی علماء کرام بیٹھتے ہیں، تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ ایک دن دل میں خیال آیا مجھے بھی جا کر کے ایک دن بیٹھنا چاہیے، تو یہ گئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، کافی کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، ایک جگہ پر کونے پر بیٹھ گئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم معرفت کی درس لوگوں کو دے رہے تھے کہ علم معرفت ہے کیا، اس علم کو حاصل کرنے سے بندہ کتنا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ابو محمد بن خشاب یہ تھے نحو کے بہت بڑے امام۔ تو جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو ان کو اچھا نہیں لگا، بولے جتنا سنا تھا اتنا تو ہے نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں بیٹھ کر کے لوگوں کو خطاب فرماتے اور کوئی درس دیتے تو لوگوں کے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہو جایا کرتے تھے۔ ابو محمد بن خشاب ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ علم نحو کے بہت بڑے امام تھے۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم معرفت کی درس دے رہے تھے اور ابو محمد بن خشاب کہنے لگے کہ کلام اتنا اچھا نہیں ہے جیسا میں نے سنا تھا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر خاموش ہو جاتے ہیں اور ابو محمد بن خشاب سے فرماتے ادھر آؤ، تم کون سے علم کی بات کرتے ہو؟ تم علم نحو کی بات کرتے ہو، آ جاؤ ہمارے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ہم خیرات میں علم نحو لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ ابو محمد بن خشاب کہتے ہیں جب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جا کر کے بیٹھا تو علم نحو کے وہ اسرار و رموز جو میں نے اساتذہ سے حاصل نہیں کیے تھے، حضور غوث پاک کے قدموں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے بے شمار علوم عطا فرما دیے تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت جو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بے حد ضروری ہے وہ ہے ان کا علمی مقام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم علم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ محدثین کرام، مفسرین کرام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ امام یافعی شافعی ایک بہت بڑے امام ہے،
یہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ولی کامل ہے کہ جن کی کرامتیں متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، کہ یعنی اتنی کرامتیں ان کی ہیں، اتنی کرامتیں ہیں کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ نے اتنی عظیم کرامتوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہے۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام یافعی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک عورت تھی، وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے گئی، چونکہ ان کا بیٹا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، عقیدت تھی دل میں، لے کر کے گئی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اور کہنے لگی کہ حضور میرا یہ بیٹا ہے، بے پناہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے عقیدت رکھتا ہے، آپ ان کو اپنی بارگاہ میں رکھ کر کے کچھ علم کے فیوز و برکات سے انہیں نواز دے تو بہت اچھا رہے گا، میرے بیٹے کے حق میں علم معرفت عطا کریں، علم طریقت عطا کریں تو میرا بیٹا بھی کچھ بن جائے گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چھوڑ کر کے وہ عورت چلی جاتی ہے۔ امام یافعی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہ عورت دوبارہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، علم کے کتنے اسباق پڑھے، جا کر کے معلوم کر لیتے ہیں۔ جب آ کر کے اپنے بیٹے کو دیکھتی تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا بالکل دبلا ہو چکا ہے، کمزور، دبلا پتلا، جسم میں طاقت نہیں، اور جو کی روٹی کھا رہا ہے وہ بھی سوکھی روٹی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر کے ماں کا دل تڑپ اٹھا کہ میرا بیٹا اتنا کمزور ہو گیا کہ جسم میں طاقت نہیں، توانائی نہیں۔ ماں کی ممتا جاگ گئی، بیٹے کو چھوڑ کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا ارادہ کیا تو اندر جا کر کے دیکھتی تو کیا دیکھتی؟ امام یافعی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اور کھانے میں مرغے کا گوشت تھا، مرغا جو ہوتا اس کا گوشت تھا۔ ماں نے جب دیکھا تو ماں اور زیادہ ایک دم بے قرار ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی کہ میرا بیٹا ادھر جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور یہاں پر حضرت ہے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کھانا ایسے بھی گوشت کے ساتھ کھا رہے ہیں، مرغے کے گوشت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ماں نے ادباً کہا کہ حضور یہ کیا بات ہو گئی، آپ تو مرغے کا گوشت کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا ہے کہ بھوکا ہے، جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا تناول فرما رہے تھے اور مرغی کا گوشت کھا رہے تھے تو ہڈیاں ایک جگہ جمع کر کے آپ نے رکھی۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہڈیوں سے فرماتے ہیں اے مرغے کی ہڈیاں، اللہ کی اذن سے مرغا بن کر کے کھڑے ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، وہ ہڈیاں مرغے کی شکل میں تبدیل ہو کر کے وہی مرغا بن جاتی ہے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عورت اتنا دھیان سے سن لو، اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں کئی راتیں بھوکا رہا کرتا تھا، بلکہ میرا رب مجھے قسمیں دے دے کر کے کھلاتا تھا۔ بغداد کی سرزمین پر، عراق کے جنگلات میں جا کر کے بھوکے رہ کر کے میں عبادت کرتا تھا، تب اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کر فرما دیا ہے کہ میں ہڈیوں سے کہہ دوں کہ وہ جانور میں تبدیل ہو جائے، ہڈیاں جانور میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ جب تمہارا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا تو تمہارا بیٹا بھی دسترخوان میں بیٹھ کر کے مرغے کا گوشت کھایا کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء کرام کے حوالے سے آپ نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں تشریف لائے تھے اس دور میں جو شخص خلافت کے فرائض انجام دے رہا تھا اس کا نام تھا مستنجد باللہ۔ ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سے خطاب فرما رہے تھے تو مستنجد باللہ وقت کا ایک عظیم خلیفہ، اس کو المقتفی بامر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی اس مجلس میں حاضر ہوا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کثیر تعداد میں لوگوں کی موجودگی تھی، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور جب مجلس مکمل ہو گئی، آپ کا خطاب کمپلیٹ ہو گیا تو وقت کا عظیم خلیفہ تقریباً 20 دیناروں کی تھیلی لے کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا
اچھا آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کو پڑھیں، 90 سال کی زندگی حضور غوث پاک کی، کبھی کسی امیر یا کسی بادشاہ کے دروازے پر حضور غوث پاک نظر نہیں آئیں گے کہ جا کر کے کچھ مانگے، نہیں، کبھی کسی کے دروازے پر نظر نہیں آئے۔ تو یہ وقت کا جو عظیم خلیفہ تھا، یہ 20 دیناروں کی تھیلی لے کر کے حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا کہ حضور یہ میری جانب سے آپ کو تحفہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، لے کر کے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ اصرار کرنے لگا۔ مستنجد باللہ، وقت کا عظیم خلیفہ، بغداد و عراق کا جو ہے بادشاہ سمجھ لیجیے، اتنا عظیم خلیفہ جس کو دیکھ کر کے ہر کوئی ڈر جایا کرتے، لیکن سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کے بعد حضور غوث پاک کی سیرت میں یہ بات تواتر کے ساتھ ملتی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس زمانے میں کائنات میں جلوگر ہوئے تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اگر وقت کا خلیفہ بھی غلطی کرتا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کے ذریعے سے یا کسی قاصد کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجوا دیا کرتے کہ اے شخص، کہہ دو اس سے جا کر کے وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائے، ورنہ عبد القادر اپنی تلوار کے ذریعے سے اس کی گردن کو اڑا دے گا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتے نہیں تھے سوائے اللہ کے۔ تو یہ مستنجد باللہ یہ شخص جو ہے خلیفہ وقت تھا، 20 دینار تھیلیوں کے بھرے بھرے حضور غوث پاک کی خدمت میں لے کر کے آیا تھا تحفہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ مجلس مکمل ہو گئی۔ مجلس مکمل ہونے کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ تحفہ میری جانب سے قبول فرما لے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں، لے کر کے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اصرار کرنے لگا۔ حضور غوث پاک نے ہر بار منع کیا، بار بار اصرار کرنے لگا۔ حضور غوث پاک نے منع فرمایا۔ جب بہت زیادہ اصرار کرنے لگا تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تھیلیوں میں سے جو بہت زیادہ خوبصورت اور اچھی تھیلیاں تھیں، ان تھیلیوں کو لیتے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ لینے کے بعد ان دیناروں کی تھیلی کو لے کر کے اس طرح نچوڑتے ہیں اور جیسے ہی نچوڑتے ہیں ان میں سے خون ٹپکنے لگتا۔ پھر وہاں پر موجود جتنے لوگ تھے اور مستنجد باللہ وقت کا عظیم جو خلیفہ تھا وہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نادان، غریبوں کا خون چوس کر کے مجھے تحفے کے طور پر لا کر کے یہ پیش کرتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ اگر میں ان کو نچوڑنے لگ جاؤں تو یہاں سے لے کر کے تمہارے محل تک خون کی ندیاں بہنے لگ جائے گی۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں مناتے تو ہیں، کیا کبھی ہم اس بات کی جانب توجہ دیتے ہیں کہ ہم نے کسی غریب کا حق تو نہیں مارا؟ کہیں ہم نے کسی غریب کے حق کو چوسا تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور غوث پاک کی 11ویں جو ہم منا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جن پیسوں سے ہم حضور غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں ان پیسوں میں حرام کا مال ہو یا پھر کسی غریب کا حق اس میں شامل ہو، اور ہم یہ سوچیں ہم 11ویں منا کر کے حضور غوث پاک کی روح کو خوش کر دیں گے؟ تو خدا را اللہ کے لیے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، اگر ایسی 11ویں مناتے ہو جس میں حرام کے پیسے ہو یا کسی غریب کا حق ہو، کبھی حضور غوث پاک کی روح خوش نہیں ہوگی، بلکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور حضور غوث پاک کے غضب کا وہ انسان شکار ہو جائے گا جو اس طرح کی 11ویں منائے گا۔ آج بہت سارے لوگ جو 11ویں مناتے ہیں، خاص کر کے میں کئی کی 11ویں میں شریک ہو رہا ہوں، جس میں خصوصیت کے ساتھ لوگ اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے بڑے بڑے لوگوں کو، اپنے شہر کے، سٹی کے جو رئیس حضرات ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ بھائی آپ 11ویں منا رہے ہو یا پھر شادی کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہو؟ بڑے بڑے رئیسوں کو، اور سینہ فخر سے اونچا ہو جاتا ہے اس انسان کا کہ جس کی 11ویں میں اس شہر کا بڑا آدمی حاضر ہو گیا، سینہ فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ امام صاحب آئے تو نہیں چلتا، نارملی انداز میں آ کر کے بیٹھ کر کے کھا کر کے جاؤ، لیکن بڑے صاحب اگر آ گئے تو 11ویں والے جو شخص 11ویں مناتا ہے وہ فوراً کھڑے ہو کر کے وہ عزت دیتے ہیں ان کو کہ پوچھنے کی کوئی بات نہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے 11ویں کا کھانا اس کا حق زیادہ تر غریبوں کو ہے۔ سب سے پہلے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے محلے کے جو غریب ہیں، یا پھر امام غریب تو ہوتا نہیں لیکن آپ کے محلے کا جو امام ہے اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کی مہمان نوازی صدق دل سے کریں، اللہ انہی کی بدولت اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ آج اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستنجد باللہ جو وقت کا عظیم خلیفہ تھا، آپ نے اس کے دینار کی تھیلی کو نچوڑا تو اس میں سے خون نکلا اور فرمایا غریبوں کا حق ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا حق مارا اور غریبوں کا حق مار کر کے شاندار عمارت بنا کر کے اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی طرف سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام کی کمائی سے حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے اور وہ بہت قیمتی لباس پہنا ہے اور اس کے لباس میں 1 درہم اگر حرام کا ملا ہوا ہے، جب تک وہ لباس پہن کر کے وہ نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس سے خطاب فرماتے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی رسالے میں کہ ایک دن اس اللہ کی ولی کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ ملاقات ہو گئی تو اس اللہ کے ولی نے حضرت خضر سے پوچھا کہ اے خضر، آپ نے پوری کائنات کا، پوری دنیا کا مشاہدہ کیا، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، دیگر انبیاء کرام کی امتوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیا کسی نبی کے امتوں میں سے کوئی عبد القادر کی طرح ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام اس ولی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، غوث اعظم سے پہلے کسی نبی کے امتی کو اللہ نے وہ مقام وہ مرتبہ نہیں عطا فرمایا ہے، اور قیامت تک کسی ولی کو وہ مقام وہ مرتبہ نہیں عطا فرمائے گا جو اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ کہ چند اولیاء کرام ایسے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، سوالات سے کوئی مطلب نہیں۔ ان سے مت پوچھو کہ حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے، حضرت خضر سے پوچھو جنہوں نے دیگر انبیاء کرام کی امتیوں کو دیکھا ہے، ان کے اولیاء کو دیکھا ہے، ان سے پوچھو تو پتہ چلے گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا عظیم مقام ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مجلس میں درس دے رہے تھے، تقریباً اس مجلس میں 300 سے زائد اولیاء کرام تھے۔ یہ حضور غوث پاک کا علمی مقام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کثیر تعداد میں رجال الغیب تھے، اور کثیر تعداد میں علماء کرام تھے، محدثین کرام تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کے گردنوں پر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے امام ابو العز عبد المغیث، یہ بغداد کے سرزمین کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں تھا، اس مجلس میں جتنے بھی اولیاء کرام تھے سب نے اپنے گردنوں کو جھکا لیا، اور سب نے اپنے گردنوں کو جھکایا، اور سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب غوث آدم کے قدم ہمارے گردنوں پر پڑے ہمیں یوں محسوس ہونے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے دروازوں کو ہمارے سامنے کھول دیا ہے، یہ حضور غوث پاک کی قدموں کی برکت اللہ نے اللہ کے ولیوں کو عطا فرمایا تھا۔ تو سوچئے حضور غوث پاک کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ بلکہ یہ جو جملہ ہے حضور غوث پاک کا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ امام ابو العز فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سوائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور کو کہنے کا حق اللہ نے نہیں عطا کیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پہلے کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر سن 400 ہجری میں ایک نواسہ رسول آئے گا
جو بغداد کے منبر پر خطاب کرے گا اور خطاب کرنے کے بعد وہ یہ فرمائے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، جتنے بھی اولیاء کرام حضور غوث پاک سے پہلے کے ہیں وہ بھی اپنی اپنی قبروں میں اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے اور سب حضور غوث پاک کی ولایت کو تسلیم کریں گے۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا۔ اور آپ دیکھیں ایک عظیم امام سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، بے شمار علوم و فنون سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ یہ جمعہ کا خطاب فرما رہے تھے، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے کے ہیں، یہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطاب فرما رہے تھے بغداد کی سرزمین پر، اور آپ کے بھی خطاب میں بے شمار لوگ آیا کرتے تھے، چونکہ علم کے سمندر کا نام جنید بغدادی ہے، ایک عظیم عاشق رسول کا نام جنید بغدادی ہے۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے تو خطاب فرماتے آپ نے اپنی گردن کو اس طرح جھکایا اور جھکا کر کے فرمایا میری گردن پر بھی، اور یہ فرمانے کے بعد آپ اپنی خطاب کو آپ نے جاری رکھا۔ جب آپ خطاب مکمل کر چکے، آپ نے نماز پڑھا لیا، نماز پڑھا کر کے جب آپ بغداد کی عظیم جامع مسجد سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لے کر کے گئے تو جو مریدین تھے، معتقدین تھے، متوسلین تھے، وہ سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایک بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ خطاب فرما رہے تھے تو دوران خطاب آپ نے فرمایا میرے گردن پر بھی، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خطاب فرماتے آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میرے گردن پر بھی؟ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے خطاب کو جاری رکھا تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب خطاب کر رہا تھا تو مجھے الہام ہوا کہ بغداد کی سرزمین پر سن 400 ہجری میں ایک اللہ کا ولی آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ولی کو اتنا عظیم مقام عطا فرمائے گا، اس کے قدم کو تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر رکھنے کا حکم اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا سن 400 ہجری میں ہوگا، میں نے ابھی سے اپنے گردن کو جھکا لیا کہ ابھی سے وہ روحانی طور پر اپنے قدم کو میرے گردن پر رکھ دے۔ یہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ، وقت کا ایک عظیم امام، عظیم عاشق رسول، حضور غوث پاک کی آمد سے قبل ہی انہوں نے اپنی گردن کو جھکا لیا تھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں کہ جو بھی ولی ہوگا وہ تعلیم یافتہ ہوگا۔ جو آج میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، عام طور پہ یہ خطاب آپ کو سننے کو ملیں گے کہ حضور غوث پاک کی کرامتیں یا دیگر چیزیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن حضور غوث پاک کا علمی مقام آج میں آپ کے سامنے رکھا صرف اس بنیاد پر کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی ولی عالم علم حاصل کے بغیر کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا، اور جو ولی ہوگا وہ ضرور تعلیم یافتہ ہوگا، ضرور عالم دین ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار کرامتوں سے نوازا گیا، غوثیت کا مقام اللہ نے عطا فرمایا، قطبیت کا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی بنیاد پر غوثیت بھی عطا فرماتا ہے، قطبیت بھی عطا فرماتا ہے، ولایت بھی عطا فرماتا ہے، تو علم کی بنیاد پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو علم کے بغیر نہ کوئی ولی بن سکتا ہے، اور علم کے بغیر کسی کو پیر بننے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، جنہوں نے خانقاہیں بنائی ہیں، جن کو نہ زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم، نہ طریقہ معلوم، نہ کوئی ڈھنگ، نہ کپڑا پہننے کا سلیقہ، ایک ہاتھ میں 3-3 4-4 انگوٹھی پہنتے ہیں، بال بھی عجب طریقے کا رکھتے ہیں، نہ صحیح سے قرآن کریم پڑھ پاتے ہیں، نہ نماز کے فرائض معلوم، نہ نماز کے شرائط معلوم۔ اور حد یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، سلجھی ہوئی عوام، وہاں سے مرید بھی بنتے ہیں اور نماز کا نہ کوئی خیال پڑتا ہے، نہ کوئی دینی تعلیم دی جاتی ہے، پتہ نہیں کون سے فیض و برکات سے ان کو نوازے جاتے ہیں۔ اللہ ہی محفوظ رکھیں ایسے جوہلا پیر سے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں
کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اسی کو ملتی ہے، یا حضور غوث پاک کے صدقے میں پیر بننے کا حق اسی انسان کو حاصل ہے جو شرعی علوم اپنے اندر اتنا رکھتا ہے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے، ورنہ پھر اس کو پیر بننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ایسے پیروں سے بچنے کی کوشش کریں جو بیڑیوں کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں جو چرس اور گانجے کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا کامل ولی ہوگا، وہ سنت رسول کے ذریعے سے لوگوں کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، سنت رسول کے ذریعے سے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، بغداد کی سرزمین پر جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے تھے، وہیں پر بغداد کی سرزمین پر ایک اور اللہ کے ولی کے بہت زیادہ چرچے ہونے لگے، بہت زیادہ۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اس کے بہت زیادہ چرچے ہیں، چلو میں بھی ملاقات کرتا ہوں، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ؟ لوگوں نے کہا کہ حضور وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہمیشہ ہم نے ان کو عبادت کرتے دیکھا ہے، ریاضت کرتے دیکھا ہے، ہمیشہ تسبیح کے دانے گھماتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ جب پتہ چلا تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چلو میں بھی جا کر کے ملاقات کر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے بڑے ولی ہیں۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ جو اللہ کے ولی تھے جن کی ولایت کے چرچے بہت زیادہ ہیں، یہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عبادت کرنے کی جگہ کو دیکھتے ہیں، اور عبادت کرنے کی جگہ کو دیکھنے کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگوں یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کیسے؟ ہم نے ان کو عبادت کرتے دیکھا، ریاضت کرتے دیکھا، بے شمار ان کے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، آخر یہ اللہ کے ولی کیسے نہیں ہو سکتے؟ جبکہ آپ نے نہ ان سے ملاقات کی، نہ آپ نے ان سے گفتگو کی، آخر کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میں اس کی عبادت کرنے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ شخص جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی پانچوں انگلیوں کی پیٹ پیروں کی زمین سے لگ نہیں رہی ہے، بلکہ کئی انگلیوں کی پیٹ زمین سے ٹچ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تشریف لے کر کے جاتے تو پانچوں انگلیوں کی پیٹ زمین سے لگ جایا کرتی تھی، یعنی اس طرح آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سجدے فرمایا کرتے تھے۔ تو جو میرے نبی کی سنت پر عمل نہ کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کپڑوں کے اعتبار سے سنتوں پر عمل نہیں، زندگی کے اعتبار سے سنتوں پر عمل نہیں، صرف خانقاہیں بنا لینے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھ لیں کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ابا ایسے تھے تو یہ کیسے ہوں گے، ابا کو دیکھ کر کے بیٹوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، تو حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ حضرت نوح تو اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے اسلام جو ایک عظیم مذہب ہے، یہ مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس شخص کو ہم فالو کرتے ہیں وہ کس درجے کا علم رکھتا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی صحبت اختیار کر کے ہم دینی علوم حاصل کر سکتے ہیں؟ پدرم سلطان بود کا معاملہ اسلام میں نہیں چلتا کہ میرا باپ بادشاہ تھا، بلکہ اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ اسلام میں دیکھا جاتا ہے۔ تو کسی کے باپ دادا کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریں، بلکہ اس شخص کو دیکھیں کہ وہ شخص کتنا تعلیم یافتہ ہے، اگر وہ تعلیم یافتہ ہے اس سے قریب ہو جائیں، ضرور فیض و برکات سے نوازے جائیں گے، اور اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، جاہل ہیں، تو اس سے قریب ہو کر کے آپ اپنی دنیا کو بھی نہیں سنوار سکتے، اپنی آخرت کو بھی نہیں سنوار سکتے، آپ کی دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایک عظیم سمندر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدن میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا،
جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے علم کے حوالے سے ہی گفتگو کی تھی۔ علم لدنی اس علم کو کہا جاتا ہے جو استاذوں کی بارگاہ سے نہ ملے، جو کتابوں میں نہ ملے، بلکہ وہ علم جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے غیبی طور پر، کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ جب میں اپنے کسی بندے کو یہ پاتا ہوں کہ اسے علم دینا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو علم لدنی عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو علم لدنی مل جاتا ہے، پھر وہ بندہ رہتا تو زمین پر ہے لیکن جب اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ساری چیزوں کو پڑھ لیا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک شیخ ہیں، ان کے زمانے میں حضور غوث پاک کے جو شیخ ہیں ان کے ایک مرید ہیں، ان کے شیخ کے حضور غوث پاک کے شیخ کے ایک مرید تھے، وہ اپنے شیخ سے اجازت حاصل کرنے کے لیے جاتے کہ حضور دعا فرما دیجئے، میں تجارت کی غرض سے نکل رہا ہوں اور آپ کی دعا شامل حال رہی تو ضرور مجھے کچھ نفع ہوگا۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بڑے سفر پر کوئی نکلتا ہے تو اپنے شیوخ سے، اپنے پیر کامل سے، اپنے محلے کے امام سے اور علماء کرام سے، جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے ان سے ملاقات کر کے دعائیں لے کر کے انسان سفر کے لیے جاتا ہے یا تجارت کی غرض سے جاتا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شیخ تھے، حضور غوث پاک کے شیخ کا ایک مرید تھا، وہ گیا اجازت لینے کے لیے کہ حضور آپ اجازت عطا فرمائیں کہ میں تجارت کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بے شمار علم سے نوازا تھا، آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو پڑھ لیا، فرمایا کہ مت جاؤ، تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب مرید تھا، دل میں تکلیف پیدا ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو سوچ رہا تھا کہ تجارت کی غرض سے میں کافی مالی اعتبار سے آگے چلے جاؤں گا، دولت کی فراوانی ہوگی، لیکن انہوں نے جانے سے منع کر دیا۔ چلو چلتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ خطاب فرما رہے تھے لوگوں سے، تو آپ کے شیخ کے جو مرید ہے وہ آیا آپ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت شیخ حماد نام ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے شیخ کا نام شیخ حماد، تو شیخ حماد کے جو مرید تھے وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضور دعا فرمائیں، میں تجارت کی غرض سے جاتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی کہ جاؤ اللہ کرم کرے۔ شیخ حماد نے جانے سے منع فرما دیا اور حضور غوث پاک نے کیا فرمایا کہ جاؤ اللہ کرم کرے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خطاب فرمانے لگے۔ آپ کی پوری توجہ مجمع پر تھی، لوگوں پر تھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا عام طور پہ کہ کبھی توجہ کسی اور جانب رہے اور کوئی دوسرا آدمی بات کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی بات کو ہم بغور سنتے نہیں ہیں، کہتے ٹھیک ہے کر لو، جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس نے کیا بولا نہیں بولا اتنی توجہ ہوتی نہیں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے خطاب فرما رہے تھے اور شیخ حماد کے جو مرید تھے وہ جب آئے ان کی بارگاہ میں کہ حضور میں تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں، دعا فرمائے، آپ نے توجہ تو دی نہیں، صرف اتنا فرمایا کہ جاؤ اللہ کرم فرمائے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ نے اپنا خطاب جاری رکھا، یہ کہتے ہیں کہ میں نکل گیا تجارت کی غرض سے، اللہ نے لاکھوں کروڑوں کا منافع مجھے دیا، اور تجارت کر کے جب یہ واپس لوٹ رہے تھے راستے میں ان کو نیند آ گئی، یہ سو گئے تو کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ چوروں نے ڈاکوؤں نے پورا قافلہ لوٹ لیا ہے۔ یہاں تک کہ شیخ حماد کے جو مرید ہیں ان کے بھی سارے پیسوں کو مال و دولت کو لوٹ کر کے ڈاکوؤں نے اپنے پاس رکھ کر کے ان کی گردن پر ایک تلوار رکھ دی، ان کو قتل کرنے جا رہے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی، یہ زور سے چلانے لگے، چیخنے لگے۔ دیکھا تو یہ خواب تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ خواب ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہ اپنے گھر واپس آئے بغداد کے سرزمین پر اور تحفہ طائف لے کر کے اپنے شیخ حماد کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے گئے کہ حضور تحفہ قبول فرمائیں۔ شیخ حماد کہتے ہیں اے میرے مرید، اس تحفے کا حقدار میں نہیں، اس تحفے کا حقدار عبد القادر ہے، تمہارے حق میں تو وہی تھا جو میں نے لوح محفوظ میں پڑھا تھا، میں نے تم کو جانے سے منع اس لیے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اسرار و رموز کو مجھ پر کھول دیا تھا، میں نے دیکھ لیا تھا کہ راستے میں تم پر حملہ ہوگا، تمہارے سامان کو لوٹ لیا جائے گا، تم کو قتل کر دیا
جائے گا وہ بھلا ہو عبد القادر کا کہ جب تم عبد القادر سے اجازت طلب کرنے گئے اور عبد القادر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کرم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر کی بول کی لاج رکھ لی اور پروردگار عالم نے عبد القادر کی وجہ سے لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کو تبدیل فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ نے ان کی آنکھوں میں وہ طاقت عطا فرما دی ہے کہ وہ بیٹھتے دنیا میں تو ہیں لیکن جب وہ نظر ڈالتے ہیں تو لوح محفوظ میں کیا ہے نہیں ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں علم لدنی۔ اور جب بندہ تعلیم حاصل کر کے عبادت کر کے ریاضت کر کے پھر اللہ اس بندے کو اتنا عظیم مقام حاصل کر دیتا ہے، اتنا عظیم مقام حاصل کر دیتا ہے، پھر وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہی حال سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی حالت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نے علم کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے سے پہلے حضور غوث پاک کو عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ سے قریب ہوں، مزارات اولیاء سے قریب ہوں اور ان کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے چند چھینٹے ہمیں عطا فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فضیلتوں سے، برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔